بہت دور ہیں۔ میں بلا تاخیر ڈاکٹر آصف ملک سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ جموں کشمیر میں تصوف کی موجودہ صورتحال، مثبت اور منفی امکانات پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر آصف۔ صدور محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مقالے کا عنوان ریاست جموں کشمیر میں تصوف کی روایت و موجودہ صورتحال، مثبت اور منفی امکانات ہیں۔ کافی طویل مقالہ تھا، تقریباً 25 پیج پہ، تو میں نے اس کی تلخیص کی، لیکن مجھے لگتا ہے تلخیص کی بھی تلخیص کرنی پڑے گی، میں بڑے شارٹ میں۔ بلاد عجم کے اکثر گوشوں میں صوفیہ کی اخلاقی، عملی اور روحانی زندگی سے اسلامی سوتے پھوٹے ہیں۔ یہ اہل اللہ محبت، اخلاق، رواداری، رحم دلی، انسانی اقدار اور ہمدردی اور دلجوئی کے ایسے مے و جام لے کے نکلے کہ جس خوش بخت فرد آدم نے ان کی نگاہ ولایت کی مے سے ایک بوند بھی پائی، اس نے دامن اسلام ہی میں امن و چین پایا، اور وہ خود ہی اس حد تک سلامتی اور شانتی کا سراپا پیکر بنا کہ وہ صوفیہ کی غلامی قبول کرنے کے سبب خود صوفی اور ولی کے درجے پر فائز ہوا۔ عجم کے دیگر ممالک کی طرح ملک کشمیر میں بھی صوفیہ کا ورود مسعود ہوا۔ ریاست جموں و کشمیر جب آزاد ملک کی حیثیت رکھتی تھی، اس وقت ملک کشمیر میں راجاؤں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جبھی حضرت سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ بحکم خداوندی 525 ہجری مطابق 1344 عیسوی میں کشمیر تشریف لائے۔ اس وقت راجہ رنجن شاہ ملک کشمیر کا بادشاہ تھا۔ مذہبی اعتبار سے اس کا زاویہ فکر کافی منتشر تھا۔ اس عہد کے مروج مذاہب کے مابین اختلافی کشمکش تھی، جس کے سبب رنجن شاہ بہت ہی تذبذب کا شکار بھی تھا اور تلاش حق میں بے چین بھی۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسلام کی بنیادی اصولوں سے روشناس کروایا، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کمالات بیان فرمائے۔ رنجن شاہ کو اسلامی تعلیمات بھا گئیں، اس نے اسلام کی آغوش میں امن کی فضا محسوس کی تو بلا چون و چراں حلقہ بغوش اسلام ہو گیا۔ تاریخی اسانید سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ملک کشمیر میں یہ ایسا خوش نصیب انسان تھا جو بادشاہوں اور عوام میں پہلا مسلمان ہوا، جس کا اسلامی نام صوفی باصفا حضرت شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملک صدر الدین تجویز فرمایا۔ بادشاہ وقت کے اسلام قبول کرنے کے سبب بادشاہ کے اہل خاندان اور اکثر ارباب اقتدار مشرب اسلام ہوئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں اولاد آدم نے دامن اسلام میں آ کر پناہ لی۔ اس مرد با کمال کے بعد حضرت سید جلال الدین بخاری، حضرت سید تاج الدین، حضرت سید حسین سمنانی اور حضرت سید یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے صوفیہ یکے بعد دیگرے کشمیر تشریف لائے۔ مذکورہ صوفیہ اکرام کے بعد حضرت سید حسین سمنانی کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی پیر پنچال کے راستے 700 سادات کی معیت میں 1780 ہجری مطابق 1378 عیسوی کو کشمیر جلوہ فگن ہوئے۔ شاہ ہمدان نے وسیع المشربی کا ثبوت دیا۔ آپ نے مسلکاً شافی ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو مسلک حنفی پر قائم رکھا، ان کا تزکیہ نفس فرمایا اور اسی مسلک پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ چونکہ صوفیہ کسی حد تک مذہبی اور مسلکی رواداری کے قائل ہوتے ہیں، وہ ایک ایسا محبت برا منفرد سماج تشکیل دیتے ہیں جس سماج میں تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ انسانوں کو محبوب حقیقی کے محبت کے علاوہ مخلوق خداوندی سے محبت، اس پر شفقت کرنا سکھا کر سماج کو آپسی ترقی پر گامزن کرتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ مختلف رواداری کی صورتیں جو ہیں اور شکلیں جو ہیں صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں ملتی ہیں، اور اس کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ مختلف مذاہب کے درمیان پیدا ہونے والے تصادم کا سدباب اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا: لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں، گرجا، کلیسا اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ تفسیر نعیمہ میں یوں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے بندوں کو مدافعت اور حفاظت کی 6 صورتیں ملی ہیں۔ اس میں ہم صرف 5 کو یہاں کوٹ کریں گے۔ پہلی یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ایمان والوں کو عذاب آسمانی سے بچا لیا۔ دوم یہ کہ مومنین کے ذریعے ذمی کفار کو ہر ظالم سے بچا لینا اور سلطنت اسلامیہ کی حدود میں کفار کی عبادت گاہیں بدخواہوں سے بچانا۔ سوم یہ کہ مجاہدین کے ذریعے ملک اور قوم کی حفاظت۔ چہارم یہ کہ عادل حکام کے ذریعے مظلومین کی جان اور مال کا بچاؤ۔
اور ان کے حقوق کی حفاظت، پنجمیہ کے شرعی حدود و قصاص و تعزیرات کے ذریعے جرائم کی روک تھام، غرضے کے نبیین نے مومنین کی، مومنین نے ذمیین کی، مجاہدین نے معذور قائدین کی، عادلین نے مظلومین کی، حاکمین نے مجبورین کی مدافعت و حفاظت فرمائی۔ اس کے علاوہ نیکوں کی دعاؤں، دن کے روزوں، رات کی نمازوں نے، سخیوں کی سخاوت نے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ختمات کے ذریعے غافلوں، فاسقوں، کنجوسوں کی ناگہانی آفتوں، بلاؤں سے مدافعت کی۔ یہ مدافعتیں رب تعالیٰ کی ہی حفاظتیں ہیں، ورنہ لہدمت، برباد، ویران، مقفل، ممنوع یا توڑ پھوڑ کر دی جاتے گزشتہ و آئندہ کی تمام امتوں کے عبادت خانے، صوامع، یہودی کنیسے، بے عیسائی گرجے، سلوتے، خانقاہیں، مساجد وغیرہ۔ پھر آگے خلافت اسلامیہ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے مسلم سماج کے علاوہ دوسرے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ، اس کے بارے میں نعیمی صاحب فرماتے ہیں، اسلامی زمانے میں سلطنت اسلامیہ کو پھیلا کر بھی مشرکین کو دشمنوں سے بچا لیا۔ اسلام میں رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی مذہب کا معبد تباہ مت کرو، نہ کرنے دو، بلکہ اہل ذمہ کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے آج بھی اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں کے صوامع، بیے، سلوتے، کنیسے، گرجے، مندر، گردوارے سب محفوظ و امن میں ہیں۔ 1000 سالہ مغلیہ دور میں دور شاہی اس پر شاہد ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں اور اپنی امت کو ہدایات دیں۔ مخلوق سے جس طرح خالق کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت و شفقت فرماتے ہیں، اسی طرح اخلاق الہیہ اور خلق عظیم کے نور سے صوفیاء کرام بھی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہو کر پوری طرح مستنیر ہو جاتے ہیں، جس کے سبب مخلوق کے لیے بھی ان کے دل میں ایسی ہی محبت کا خمیر تیار ہو جاتا ہے جس محبت کا تقاضا خدا اور اس کا رسول ان سے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کسی بھی قوم یا مذاہب کے آپسی تصادم کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کی بارگاہ عالیہ سے ہر مذہب و ملت کے فرد کے لیے مساوی نظر ولایت رہتی ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں رواداری کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں سے ایک جو میں نے ابھی ذکر کی، دوسری پڑوسی کی خیرخواہی اور اس کے حقوق کی پاسداری، نمبر 2 دفع امراض کے لیے روحانی علاج کے ذریعے مخلوق خدا کی دلجوئی، نمبر 3 اطعام تام، بھوکوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، مسکینوں اور مہمانوں کی ضیافت وغیرہ، اور نمبر 4 سائل کی امداد اور اس کی دلجوئی۔ اس پر قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں اور قرآن حدیث رسول ہے جس سے میں نے ماخذ بنایا ہے، لہذا میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے صوفی کے درجے پر فائز فرماتا ہے تو اس کا دیکھنا، سننا، پکڑنا، چلنا وغیرہ سب حدیث قدسی کے مصداق ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور جس منشا سے خالق اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اسی طرح صوفیہ بھی رضائے الہی اور منشا ربی کے مطابق مخلوق کو دیکھتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صوفی وہ خوش نصیب مکمل انسان ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل بالجوارح کا مخلص ہو کر پابند ہو، درجہ احسان پر بریکٹ میں آئیے، ایمان کی حقیقت اور لذت سے آشنا ہو، جس کے سبب جلوہ محبوب حقیقی اس پر آشکار ہو، اور وہ بندہ خدا مخلوق کے ساتھ نرم روی، رحم دلی، عفو و درگزر، ہمدردی و ایثار کا عادی ہو، خود نہ کھا کر مخلوق خدا کی ضیافت پر کمر بستہ ہو، کیونکہ صوفی کو رب تعالیٰ نے بظاہر و بباطن پاک و صاف کر دیا ہوتا ہے، یا جسے اپنے خالق نے نفسانی برائیوں اور علائشوں سے ستھرا کر دیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسی کو دیکھتا ہے یا اسی فعل کو انجام دیتا ہے جس میں رضائے الہی شامل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بندے انسانوں کے ساتھ تو ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہی ہیں، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی اور شفقت کا رویہ رکھتے ہیں، انہیں ان کی بھوک و پیاس بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اب ہم اس میں کچھ حدیثیں ہیں جس میں ایک کتے کو صحابی نے پانی پلایا تھا اور ایک دو اور ہیں، اس کو میں چھوڑتا ہوں، آگے نکلتا ہوں۔ ریاست جموں کشمیر کے صوفیہ کا مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کا رویوں اور ان کی اخلاق عالیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں ان رحم دل صوفیہ نے رواداری کی عملی تصویریں بنتے ہوئے اپنی خانقاہوں میں رواداری کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں جو دنیا کی کوئی بھی ترقی یافتہ قوم نہیں پیش کر سکتی ہے، نہ کسی نے پیش کی ہے، جس کے بعد جھلکیاں آج بھی ان کے وصال کے سینکڑوں سال بعد ان کے متبرک آستانوں پر نظر آتی ہیں، جن پر ایمان لانے کو ہی نہیں کرتا بلکہ فرقہ پرست ذہنیت کی تردید میں عملی نمونے کے طور پر بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ صوفیہ نے رواداری کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جنہیں اس فرقہ پرستی کے عالمی بحران میں مشعل راہ بنا کر ہر مذہب اور قوم ترقی اور امن و شانتی اور سلامتی کی راہیں یا حل تلاش کر سکتی ہے۔
ملک کشمیر کے راجہ رینجن شاہ اس خاندان اور ارباب اقدار کے علاوہ عوام نے جب جوگ در جوگ آ کر سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، سبھی آپ کے دامن امن کی پناہ میں آ گئے، تو حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی منشا کے مطابق ملک صدر الدین یعنی رینجن شاہ نے دریائے جہلم کے کنارے پر ایک خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ کشمیر میں یہ صوفیہ کی اولین خانقاہ ہے جو بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی۔ اس خانقاہ میں مخلوق خدا کے لیے عام لنگر جاری کیا گیا، جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت، غربا، مساکین، محتاج کے علاوہ رئیس اور طالب حق اس لنگر میں خورد و نوش کی نعمتوں سے سرفراز ہوا کرتے تھے۔ میں کوٹیشن چھوڑتا ہوں اور آگے شاہ ہمدان کے حوالے سے۔ شاہ ہمدان نے کشمیر کی آب و ہوا کو ایرانی آب و ہوا کے بہت قریب پایا تو لوگوں میں رواداری اور اقتصادیات کو مضبوط کرنے کے لیے پھلکاری، نقاشی، مینہ کاری، سوئی دھاگے کے بیل بوٹے، پیپر ماشی، شال بافی اور قالین بافی وغیرہ کے ہنر ڈھونڈ نکالے، جن کی جدید طرز پر صنعت کاری شروع کروا دی، جن میں مسلم، ہندو وغیرہ سب کے لیے کام کرنے کے یکساں مواقع فراہم تھے، جس سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے سے بہت قریب آنے کا موقع میسر آیا۔ نتیجتاً مسلم، بدھ مت، ہندو وغیرہ سب کو اپنے اپنے مذہبی عقائد اور تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ہر قوم و مذہب کے افراد میں انسانی ہمدردی اور رواداری کا ماحول تیار ہوا۔ شاہ ہمدان کے بعد آپ کے بہت سارے خلفاء نے اسی نہج پر دعوت و تبلیغ اور تزکیہ نفس فرمایا۔ اس میں کچھ میں چھوڑتا ہوں، اور حضرت شاہ ہمدان کی ایک اور بات کہ آپ کی وجہ سے کشمیر کے اندر وازوان جو بنایا جاتا ہے اور اس میں چار لوگ بیٹھ کر کے ایک ترامبی پر کھانا کھاتے ہیں، اور جس میں اونچ اور نیچ اور چھوت اور چھات تمام طرح کی بیماریوں کو آپ نے عملی طور پر دفع رفع کیا۔ اس کو بھی میں اشارتاً کر کے آگے نکلتا ہوں۔ مثبت پہلو اور منفی امکانات پر آخری میں یہ ذکر کرتا ہوں، کافی چیزیں چھوڑ دے رہا ہوں، وہ مقالے میں موجود ہیں۔ نمبر 1، مشرب صوفیہ کی اتباع میں ریاست جموں کشمیر کے متعدد مزارات پر آج بھی صبح دوپہر شام کے اوقات میں زائرین کے لیے اطعام طعام و مشروبات کے لنگر جاری ہیں، جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت مخلوق خدا خورد و نوش سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ان مزارات میں حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ شاہدرہ شریف ضلع راجوری، حضرت بابا سائیں میرا بخش پونچھ، حضرت بابا رشی گلمرگ، حضرت بابا باجی صاحب لاروی کنگن گاندربل، حضرت بابا سید مستان شاہ غازی ہروڑ شریف درحال ملکہ راجوری، حضرت بابا سائیں گنجی درحال ملکہ راجوری، حضرت بابا عبداللہ کھوڑی والی درحال ملکہ راجوری، حضرت سید پیر رسول شاہ عرف نانگا باجی بانڈی پورہ، حضرت بابا زین الدین ایش مقام پہلگام، حضرت سید شاہ فرید الدین بغدادی، حضرت سید شاہ اسرار الدین کشتواڑ، نائب بغداد حضرت پیر مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب سرنکوٹ پونچھ قابل ذکر ہیں۔ یہ ایسے مزارات ہیں جن میں زائرین کے لیے بعض میں 12 ماہ کا مسلسل لنگر جاری رہتا ہے، اور بعض میں جزوی طور پر لنگر کی صورتیں موجود ہیں۔ ان خانقاہوں سے مزید رواداری کی کمپلیں نکل سکتی ہیں۔ نمبر 2، موجودہ عہد میں دو چند ایسے اہم صوفیہ بھی ریاست میں موجود ہیں جن کی خانقاہ میں بلا تفریق مذہب و ملت آج بھی مخلوق خدا حاضر ہوتی ہے، جس کے روحانی اور جسمانی امراض ان خانقاہوں سے دور ہوتے ہیں۔ اپنے اسلاف کے مشرب کے مطابق ان صوفیہ کرام کے یہاں آج بھی لنگر جاری ہیں، جہاں سینکڑوں ہندو، مسلم اور سکھ وغیرہ ایک دسترخوان پر خدا کی نعمتیں تناول کرتے ہیں۔ ان صوفیہ میں نمایاں مقام حضرت پیر طریقت میاں بشیر صاحب قبلہ راجوی گاندربل اور حضرت پیر طریقت سید باجی مظفر حسین قبلہ بروئی کالا کوٹ راجوری کا ہے۔ اس روش پر اگر دیگر صوفی نما لوگ بھی عمل پیرا ہو جائیں، تزکیہ نفس، علم شریعت اور روحانیت کے ادارے ان خانقاہوں پر قائم کر دیے جائیں تو زمانہ ماضیہ کی صفات کے صوفیہ بن سکتے ہیں۔ نتیجتاً ان کا مثبت اثر صحت مند معاشرے کا ضامن بن سکتا ہے۔ نمبر 3، صوفیہ کی تعلیمات کا اثر آج تک درگاہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے، جس کو آج بھی کشمیری قوم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ ہے درگاہوں کے لنگروں میں ایک قسم کا پکا ہوا کھانا، جس کو ایک دسترخوان پر ایک نشست میں ایک طرح کا کھانا ہر مذہب و ملت کا فرد بغیر چھوت چھات اور بید باؤ کے تناول کرنا اپنی ساتھ مندی تصور کرتا ہے۔ مہمان نوازی، صوفیہ کے راحت کا سامان مہمان نوازی کا جذبہ کشمیریوں کی نس نس میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ یہ جذبہ کشمیریوں کو صوفیہ سے وراثتاً ملا ہے۔ مہمان کی تعظیم اور تکریم تمام صوفیہ کا شیوا رہا ہے، لیکن کشمیر میں رشی سلسلہ کے بانی شیخ العالم نے تو مہمان کو خدا کا روپ قرار دیا ہے۔ کسی بھی کشمیری کے یہاں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر کوئی مہمان وارد ہو جائے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ خود خدا مہمان کے ساتھ آ گیا ہے۔ ڈاکٹر سیال لکھتے ہیں، حضرت شیخ العالم مہمان نوازی کے جوہر سے عاری شخص کو حقیر سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جو روٹی یا کوئی رزق مہمان کے ساتھ بانٹ کر کھائے، وہی جنت کا حقدار ہے۔ اپنی ایک نظم کرو دمو مسلمانس پزے میں آپ نے اس پر ذکر فرمایا ہے۔
آج بھی ریاست جموں کشمیر کے صوفیہ کے مزارات پر لاکھوں غیر مسلموں کی حاضری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صوفی ازم کو کتنا سچا صوفی مشرب کو کتنا سچا اور روادار خیال کرتے ہیں۔ انہی صوفیہ کی محبتیں، شفقتیں اور حسن سلوک یاد آتا ہے جو صوفیہ نے ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا تھا۔ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ممتاز خلیفہ بابا نصر الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے 300-400 نثاروں پیروکاروں کے ساتھ مل کر سماج کے نچلے طبقوں تک رواداری کے فکر و شعور کو مہمیز کیا، اور ان کا یہ رویہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں طبقوں کے ساتھ شامل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ریاست بھر کے مزارات پر غیر مسلمانوں کی حاضری بھی کثرت سے ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی حاجات کی منظوری کے لیے صوفیہ کے دربار کا وسیلہ لیتے ہیں۔ 2011 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق ریاست جموں کشمیر کی کل آبادی 1,25,41,200 ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جموں کشمیر میں صوفیہ کرام کے مزارات اور آرامگاہوں کی کل تعداد تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس ہے۔ ایک آستانے پر اگر ایک دن میں 20 غیر مسلمان حاضری دیں تو روز کی غیر مسلمانوں کے مزارات پر حاضری تقریباً 30 لاکھ کے قریب پہنچتے ہیں۔ بالفرض روز کی یہ تعداد نہ صحیح بلکہ یہ تعداد ایک ہفتے ہی کی مان لی جائے تو غیر مسلمانوں کی ایک ایسی بڑی تعداد ہوگی جو ہفتہ میں رواداری کی فضا کو قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور اگر صوفیہ کے مشرب کو اختیار کیا جائے تو یہ تعداد توقع سے زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ منفی امکانات کچھ ہیں تو میری طرف یہ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ یہ منفی امکانات میں سے ایک چیز میں پیش کر دوں۔ خانقاہوں میں لوگوں کو قلبی سکون اور راحت اور روحانیت کا نور میسر آتا تھا، لیکن آج فرقہ پرست عناصر انسان دشمن رواداری کے مخالف انسانیت سوزوں کو یہ آپسی بھائی چارگی بھلی نہیں لگی۔ اس پاک ماحول کو فرقہ واریت کی ناپاک ذہنیت کے رنگ میں رنگنے کے لیے ان انسانیت دشمن طاقتوں نے خواہ و طاقت نام کی مسلمان اور عمل کی دہشت گرد ہوں یا نام و عمل دونوں اعتبار سے غیر مسلم ہوں، انہوں نے آستانوں، خانقاہوں، جامعات، دانشگاہوں اور معبدوں کو نظر آتش کیا، ان میں بم دھماکے کیے اور فائرنگ کی واردات انجام دی، جس کے سبب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں میں شبہات اور دوریاں پیدا ہو گئیں، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں اور رواداری کے تر و تازہ گلزار مرجھانے لگے۔ مستقبل اس سے بھی خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے چرار شریف 1994 عیسوی میں حضرت نور الدین نورانی کا مزار مقدس نظر آتش کیا گیا۔ 2012 عیسوی میں خانیار سری نگر میں حضرت دستگیر صاحب کا آستانہ آتش زنی سے خاکستر ہو گیا۔ حضرت بل شریف میں بم دھماکہ اور فائرنگ سے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ یہ مذموم سانحات اس لیے سر انجام دیے گئے تاکہ ہندو، مسلم اور سکھ وغیرہ مختلف مذاہب کو آپس میں لڑایا جا سکے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جا سکے۔ یہ ناپاک اور دریدہ ذہنیت کے مالک درندے اپنی کالی سیاست کے ذریعے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی کے بستہ لہو میں اپنے اقتدار کی کرسیوں کے پائے جما سکیں۔ یہ فرقہ واریت کی طاقتیں اندرون ملک کی بھی ہو سکتی ہیں اور بیرون ملک کی بھی، لیکن اس کے باوجود ریاست جموں کشمیر کی درگاہوں پر ہندو، مسلم، سکھ سبھی کی ایک ایسی بڑی تعداد ہوتی ہے جو ان آستانوں پر عقیدت کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل کرتی ہے، ان صوفیہ کی بارگاہوں میں اپنی حاجات پیش کرتی ہے۔ یہ عقیدت مند روشن خیال لوگ رواداری کی عملی مثالیں پیش کر کے فرقہ واریت کے ذہنی مرض کو دور کرنے کی سعی جمیل کرتے ہیں۔ انہی باہمت انسانیت نواز زائرین کی بدولت رواداری اور امن کی فضا قائم رہ سکتی ہے، ورنہ شیطانی طاقتیں تو ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتی رہتی۔